السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ریولیوشنری سٹوری سناؤں گا۔ رائٹر کا نام ہے پرل ایسبیک۔ یہ ایک امریکن رائٹر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ چائنا میں گزارا ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک سٹوری لکھی، سول آف کنٹری۔ اب اس سول آف کنٹری کو ایک نوبل پرائز اس کہانی کے، ان کے اس ناول کی وجہ سے ان کو ملا ہے۔ تو دوستوں، یہ ایک کسان کی زندگی کی کہانی ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر چائنا کے جو ریولوشن ہے ماؤ زیدونگ کے دور کے اندر، تو اس کا بھی ذکر وہ پرل ایسبیک اس کے اندر کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کہانی کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس کسان کی محنت اور اس کو اپنی ذات کو نہ بھولنا، ایک والی بات کو اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی عمدہ کہانی نظر آتی ہے۔ لیکن دوستوں، اگر ہم ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہسٹری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ایک علاقائی جو ہے اس کا پس منظر اس کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے، ہسٹری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کو مشل ہدایت سمجھ لینا، وہ کوئی ہم اس کو مناسب نہیں کہہ سکتے۔ تو دوستوں، ہم اس کہانی کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ جو مجھے مناسب لگے میں اس کو اس جماعت کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی خاص جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ ویسے بھی رائٹرز جو ہوتے ہیں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اب سعادت حسن منٹو پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کے کسانوں کے لیے روتے ہیں، یا پھر اروندھتی رائے انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے کسانوں کے لیے روتی ہے، تو رائٹرز تو نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اور بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں میں، پاکستان کے اندر ہم لوگوں میں بڑے اپنے بزرگوں جیسی بات نہیں ملتی ہے۔ دیکھیں، سعادت حسن منٹو پاکستان میں بیٹھ کر انڈیا کے کسانوں کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، ان کا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم آپس میں پنجاب اور سندھ اپنے پانی کے لیے جو ہے اختلافات کرتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور اس کا بہترین حل جو ہے وہ پنجاب میں ایک اسٹوریج سندھ کے لیے بنا کر، تو اس مسئلے کو پیار محبت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اختلافات کریں اور رائٹرز ایک دوسرے کے لیے تنقید کریں اور لکھیں۔ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ دوستوں، ہر علم جو ہوتا ہے، چاہے وہ نوبل پرائز ہو، چاہے جتنا مرضی بڑا علم ہو، لیکن اس کا انالائز بہرحال ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اندر کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز جو ہے اس کے اندر غلط ہے۔ تو دوستوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز پرل ایسبیک اس طرح کرتی ہیں کہ ایک کسان بہت ہی غریب ہوتا ہے، تھوڑی سی زمین اس کے پاس ہوتی ہے، اور اس کا باپ وہ ہر سال اپنی زمین کو کاشت کرتے ہیں، اور جو گزر بسر ہوتی ہے اس کی فصل سے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد اس کا باپ، جو صرف باپ اور بیٹا دکھائے ہیں، تو باپ کیا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے۔ تو ایک کوئی عام سی نوکرانی ہوتی ہے ایک حویلی کے اندر، اس سے اپنے بیٹے کی شادی کا درخواست کرتا ہے جا کے ذمہ دار سے، کہ اپنی اس نوکرانی کے ساتھ جو ہے میرے بیٹے کی شادی کر دو۔ اب وہ نوکرانی دکھائی ہے کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو اس کا باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر سمجھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا تمہیں ایک عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی خوبصورت عورت کی۔ تو بہرحال کہانی میں آگے وہ محنت کرتے ہیں، میاں بیوی دونوں مل کر زمین تھوڑی اور بڑھاتے ہیں اپنی۔ اس کے بعد پھر قحط کا وقت آتا ہے۔ وہ اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن قحط آ جاتا ہے، قحط کے اندر بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہاں پر شروع ہوتی ہے ریولوشن کی سٹوری، کہ وہ لوگ شہر چلے جاتے ہیں اپنا گھر دیہات چھوڑ کر۔ تو شہر میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ریولوشن جو شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ امیروں سے ان کی دولت چھین لیتے ہیں۔ جب یہ کسان ایک گھر میں جاتا ہے تو وہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ کچھ ہیرے جواہرات نکال کر اس کو دیتا ہے کہ میری جان معاف کر دو، اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، پھر وہ آ کے زمین خریدتا ہے اور مزید، اور پھر وہ کسان ہوتا ہے وہ اپنے اس کو مزید بڑھاتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ بہت بڑا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو دوستوں، وہ اپنی زندگی میں خوب جو اس کو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پوری کرتا ہے،
اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ ایک بہت امیر آدمی بن چکا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی فصل کی اس کو بیجنے کا یا پھر کاٹنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ خود اپنے سر پہ رومال باندھ کر وہ اپنی فصلوں پر جاتا ہے اور خود محنت کرتا ہے، اور اس کی یہ محنت جو ہے ساری زندگی جو ہے اس کو نہ ہی اس کو مزید اس کی دولت کم ہوتی ہے، بلکہ اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی ساری زندگی جو ہے خوشحالی کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو دوستوں، ناول کا پہلا تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس محنت نے آپ کو خوشحالی دی ہے اس کو آپ کبھی نہ چھوڑو۔ یہ تھیم تو ایک پاورفل تھیم لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ریولوشن کی بات کریں تو موزے تنگ کا جو ریولوشن ہے، صدر موزے تنگ چائنا کے، ان کا جو ریولوشن ہے وہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب پوری دنیا نے اپنی کالونیز چائنا میں بنا رکھی تھیں، اور جو وہاں کی مقامی حکومتیں تھیں وہ بھی کسی نہ کسی بڑی طاقت کے انڈر کام کر رہی تھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یو این او کی جو پہلی شرط ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک پہ براہ راست حکومت نہیں کر سکتا، اس کو وہاں کی ہی عوام کو حکومت دینا پڑے گی۔ تو وہ ایک پپیٹس کہہ لیں یا پھر ان کے اپنے حمایت یافتہ جو حکمران ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو ان حالات کے اندر چائنیز عوام نے موزے تنگ کے ساتھ مل کر آخرکار ان پروونسز پر حاصل کیا ان کو، اور پھر اس کے بعد موزے تنگ کی وہاں حکومت بنی ہے۔ تو یہ خالصتاً ایک ہسٹری کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آج اگر ہمارے ملک میں کوئی کہتا ہے کہ جی ریولوشن ہونا چاہیے، خونی انقلاب ہونا چاہیے، اس کے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، کہا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے، کہیں پر بھی ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ خونی انقلاب کے ذریعے سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستوں، کیپٹلزم کے خلاف نفرت دنیا میں ہمیشہ سے ہی موجود رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن، کوئی اور اکنامک سسٹم جو ہے وہ دنیا ہم لوگوں کو پوری دنیا کو کسی کو بھی نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک شروع سے چلنے والا سسٹم ہے۔ اکانومی نے خود بخود اپنے سرکل کو چلانا ہوتا ہے، اس کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ ایک شخص زیادہ محنت کرتا ہے، ایک شخص زیادہ انویسٹمنٹ لاتا ہے، تو وہ، میں کوئی کیپٹل سسٹم کی حمایت میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جو چلتا رہا ہے دنیا میں اکانومی سسٹم، اور آتا رہا ہے، بہت سی تنقیدیں ہوئی ہیں، بہت سے آج سے 100 سال پہلے بھی ہوئی ہیں، 150 سال پہلے بھی ہوئی ہیں۔ بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ کارل مارکس نے ایک نظریہ دیا تھا کمیونزم کا، لیکن رشیا نے کیا کیا، اور چائنا نے بھی، رشیا میں سب سے پہلے لینن گارڈ نے کمیٹی کا لفظ لیا ہے۔ اب کمیٹی آ گئی تو پھر وہ مکمل طور پر نظریہ تو کمیونزم کا نہیں رہا، وہ تو ایک سیکولر کمیونسٹ ملک بن گیا ہے، جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے، لیکن وہ کمیونزم لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کمیٹی موجود ہے، یعنی کہ حکومت موجود ہے۔ جب حکومت آ گئی، کارل مارکس کے نظریے میں کوئی گورنمنٹ موجود نہیں تھی۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے جو اکانومی سسٹم دیا ہے وہ زکوٰۃ سسٹم کے تحت ہے، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام گورنمنٹ زکوٰۃ سسٹم کے تحت چلے گی، جتنی بھی ورکنگ باڈی ہے وہ تمام زکوٰۃ سسٹم، اور صحابہ کرام نے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلفائے کرام جو تھے اور بھی، انہوں نے یہ گورنمنٹ اس طریقے سے چلا کے دکھائی بھی ہے۔ تو دوستوں، اگر ڈیموکریسی کی بات کریں، جیسے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، تو اب ہم لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو اب ڈیموکریسی کے ذریعے سے نیک لوگوں کو منتخب کریں، نہ کہ مشہور لوگوں کو، کہ چڑھتے سورج کے پجاری بن کر کے بس یہ مشہور ہے تو اسی کو دے دو۔ تو یہ بہترین حل ہے، نہ کہ ریولوشن۔ تو اس کے ساتھ دوستوں ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے کے